یہ کہانی ہے ڈاکٹر حارث کی، ایک ذہین نوجوان پاکستانی ڈاکٹر جو برطانوی میڈیکل سسٹم میں سیٹل ہونا چاہتا تھا۔ حارث کے خواب بڑے تھے۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ کسی ڈاکٹر لڑکی سے شادی کرے گا تو دونوں مل کر برطانیہ میں اچھی کمائی کریں گے، گھر بسائیں گے اور خاندان کے خواب پورے کریں گے۔ لیکن حارث کی فیملی کا نظریہ مختلف تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ بیٹا خاندان کی کسی سادہ کم خرچ لڑکی سے شادی کرے۔ اتنی مہنگی شادی، ڈاکٹر لڑکی، 10 لاکھ کا لہنگا، اتنے گفٹس، والد صاحب بولے۔ مگر حارث نے کہا، ابو جی، یہ کوئی خرچہ نہیں، یہ انویسٹمنٹ ہے۔ جب ہم دونوں برطانیہ جائیں گے تو 3 لاکھ روپے مہینہ کمائیں گے، آپ کا سارا قرضہ اتر جائے گا۔ چنانچہ والدین نے قرض لیا، شادی دھوم دھام سے ہوئی۔ پورے شہر میں چرچا ہو گیا کہ ڈاکٹر بہو آ گئی ہے، مگر کسی نے بھی بہو ڈاکٹر عائشہ کو یہ نہیں بتایا کہ ان سے کیا امیدیں وابستہ ہیں۔ عائشہ مذہبی مزاج کی، پردہ دار، اسلامیات میں دلچسپی رکھنے والی لڑکی تھی۔ اس نے شادی اس لیے کی کہ لڑکے کی لمبی داڑھی دیکھی، سادگی دیکھی اور یہ سمجھا کہ یہ بھی اسی مزاج کا ہوگا، شاید کام کرنے کی اجازت بھی نہ دے۔ حارث نے شروع میں کہا، آپ کی مرضی ہے، کام کرنا ہے تو کریں، نہیں تو نہ کریں۔ لیکن اندرونی طور پر اس کے والدین اور وہ خود بھی یہی امید لگائے بیٹھے تھے کہ بہو برطانیہ جا کر کمائے گی۔ جب برطانیہ پہنچے تو حقیقت کچھ اور نکلی۔ ٹیکسز، اخراجات، بچوں کی پیدائش اور عائشہ نے میڈیکل پریکٹس میں دلچسپی لینا تو دور مکمل طور پر کام چھوڑ دیا۔ اب حارث ایک اکیلا کماؤ فرد بن چکا تھا۔ نہ قرض اتر رہا تھا، نہ گھر کے خرچے پورے ہو رہے تھے، اور نہ ہی اس میں اتنی ہمت تھی کہ عائشہ سے کھل کر بات کر سکے کہ کام کرو، میری مدد کرو۔ ادھر والدین حیران تھے کہ ہماری انویسٹمنٹ واپس کیوں نہیں آ رہی، اور ادھر دو لوگ جن کے خواب الگ تھے، راستے مختلف تھے، وہ ایک ہی رشتے میں بند کر روز جیتے اور روز مرتے جا رہے تھے۔ پیغام: یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ شادی صرف ظاہری فٹ یا مالیاتی منصوبہ نہیں ہوتی، یہ دو زندگیوں کا سنگم ہے، دو مختلف خوابوں، عقائد اور مزاجوں کا میل۔ اگر حارث اور عائشہ نے ایک دوسرے سے شادی سے پہلے کھل کر بات کی ہوتی، اپنے خواب، اپنے نظریے، اپنے انداز زندگی، تو شاید وہ بہتر فیصلے کر سکتے۔ زندگی کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ صحیح پارٹنر چننا ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم کھل کر بات کریں، سنیں اور سمجھیں، ورنہ کبھی کبھی ڈاکٹر بہو بھی کسی کے خوابوں کا بوجھ نہیں اٹھا پاتی۔